کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے، در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، اور مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا ناخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا ناخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد رمضان، اور ناظرین سلسلہ ہے علم و آگاہی کا، یعنی وہ سیگمنٹ جس میں ہم مختلف نعت خوانی کے، قرأت کے اور تقاریر کے اور کوئز کے مقابلے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ سیگمنٹ پیش کیا جاتا ہے دی الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے تعاون سے۔ ناظرین آج ہم مقابلہ حسن قرأت جو ہے اس کا ہم نے اہتمام کیا ہے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ آل پرائیویٹ اسکولس یعنی الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے جو عہدیداران موجود ہیں، سب سے پہلے ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالستار آفریدی صاحب، پریزیڈنٹ ہیں کراچی ڈویژن کے۔ السلام علیکم آفریدی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، خیریت سے آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم شمیم عالم صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں کراچی ویسٹ کے۔ السلام علیکم شمیم عالم صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں جی۔
اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ مامون حمید جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں ایلاف اسکول سسٹمز کے. مامون صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام, خیریت سے آپ؟ ناظرین اس کے علاوہ ججز کے فرائض جو ہیں ایز یوزول فیضان قریشی صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں ہمارے الائنس کے, بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور حافظ ساجد صدیقی صاحب ایڈمنسٹریٹر ہیں سر آدم جی کالجیٹ کے, بھی ہمارے ساتھ ہیں. خیریت سے آپ؟ جی. سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے, ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں اور ہم ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. عبدالستار آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفریدی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ میٹرک بورڈ میں اسکولز کو بڑی پرابلمز آتی ہیں, خاص طور پہ ایگزامینیشنز کے حوالے سے, انرولمنٹ کے حوالے سے, کس طریقے سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے؟ اس میں مسائل آتے ہیں. آج کل کے جو دور ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور یہ کرونا کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی کافی مسائل آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ریکگنیشن کے مسائل ہوتے ہیں, تو اسکولوں کو ایک مدد فراہم کی جاتی ہے کہ اسکولوں کو رجسٹریشن پرووائڈ کی جائے, اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریکگنیشن کے حوالے سے تعاون مہیا کیا جائے. جو بھی ان کو تعاون درکار ہوتا ہے ڈاکومنٹس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ فائل وغیرہ میں, تو اس میں الائنس جو ہے وہ بھرپور ان کا تعاون کرتی ہے. اچھا, کافی تعاون رہتا ہے, یعنی آپ لوگ سپورٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں اسکولس کو. اچھا مامون صاحب, تعلیم کے حوالے سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اب, تو اس میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اسکولوں کو الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے حوالے سے تیار کرنے کے لیے؟ دیکھیں, اس میں تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اس پینڈیمک نے ہمیں یہ سکھایا ہے والدین کو اور دیگر پورے معاشرے کو کہ جو بچے کی جو بنیادی جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ والدین ہی کی ہے. یعنی ایک جو والدین نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا اسکول سے, ٹیوٹر سے اور مدرسے کے قاری صاحب سے کہ وہ ان کی تربیت کریں گے, تو اس بات نے یہ ثابت کیا ہے کہ اصل جو بنیادی ذمہ داری ہے تربیت کے وہ والدین ہی کی ہے. تو اس میں اس نے ہمیں یہ چیز بہت جو ہے نا سکھائی ہے اس پینڈیمک نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ جو ایک دم سے جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے, تو اس میں ہم الیکٹرانک یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس تعلیمی سلسلے کو کس طریقے سے جاری رکھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا بنیادی ہمیں سبق ہے جو ہمیں سیکھنا ہے, اور اسی طریقے سے ہمیں آگے اپنی تعلیمی سلسلے کو لے کر آگے چلنا ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو طالب علموں میں کرکٹ, فٹ بال اور اس کے جو مقابلے ہوتے ہیں کھیلوں کے, اس کے فروغ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کوئی مقابلے اپنی جگہ میں, کھیل بھی تو بہت ضروری ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق ڈسٹرکٹ ویسٹ سے ہے اور وہ ایک ایسا ایریا ہے جو مضافاتی علاقہ کہلاتا ہے. تو الائنس کا بیسیکلی وہاں پر بہت کردار ہے, کرکٹ میں ہو, فٹ بال میں ہو, چاہے وہ آرم ریسلنگ میں ہو. تو ہمارا کیونکہ وہاں کے جو اسکولس ہیں ان کے پاس وسائل اتنے نہیں ہوتے ہیں, تو الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ ہی ہے جو ان کو ایک پلیٹ فارم دیتی ہے. اور وہ میگا لاسٹ ٹائم ہم نے میگا ایک ایونٹ بھی کرایا تھا, تو وہاں کے علاقوں کے لیے ایسا پلیٹ فارم الائنس ہی دے رہی ہے اور وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کافی. بالکل, یہ بڑی بات ہے کہ سارے مقابلے ہو رہے ہیں. پھر آپ کو پی ایف میوزیم میں بھی ایک بڑا میگا ایونٹ کروایا تھا ہم نے, میگا ایونٹ ہوا, ہاں اس میں بھی کافی لوگوں نے اس کو سراہا. اچھا آفریدی صاحب, اسکولوں کے لیے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا اس کا بھی سہارا لیا جاتا ہے کہ تشہیر بھی اور ان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے؟ بالکل, یہ بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی جو اسکولوں کے مسائل ہیں, اسکولوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی رکھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس کے ذہنوں میں آج کل جو سوشل میڈیا میں ایک نیگیٹو جو انفارمیشن چل رہی ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے, کیونکہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ نیئر اباؤٹ 60% ایجوکیشن کا جو بوجھ ہے ان کے کاندھوں پہ ہے. گورنمنٹ کے اسکول جو ہیں وہ اگر ہم ایک رف آئیڈیا کیلکولیٹ کریں تو اس میں یہ ہے کہ 40-60 کا ایک ریشو ہے, یا 50-50 کر لیں تو ایک بہت بڑا سیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر. تو یہاں پر سوشل میڈیا, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا ہم سہارا اس لیے لیتے ہیں کہ والدین کا تعاون حاصل رہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, اور ان کے تعاون کی بدولت بچوں کی تعلیم اور تربیت ہے وہ بہتر طور پر ہم سر انجام دے سکیں. تو اس میں الائنس کا ایک کردار رہا ہے, اور اس میں وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پہ
کہ ڈبیٹ بھی ہوتی ہیں اور اس طرح پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ہماری جو نیوز ہیں وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے مامون صاحب, اسکول انتظامیہ اور والدین کے درمیان جو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اس کو کیسے دور کیا جائے, کیا کیا جائے؟ اب بچے بھی جو ہے نا وہ اسکول جاتے ہوئے ماں باپ سے ہی کہتے ہیں جب اسکول اچھا نہیں ہے اور اسکول میں ہی ساری برائیاں تو اسکول کیوں جائیں؟ نہیں, اچھا یہ بات جو ہے نا جب ہوتی تھی, جب ایک پرنسپل کے اس سے پہلے بہت سارے بیریئرز ہوتے تھے کہ جس میں والدین کو پرنسپل سے ملنے نہ دیا جاتا ہو اور جس میں ایڈمن ہی سب کو ڈیل کرتا ہو. تو اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ پرنسپل آپ کے فون کال پر ہی ہے, آپ کے ساتھ رابطے میں ہے. تو میرے خیال میں جو پہلے یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی تھیں لیکن اب بہت زیادہ ان چیزوں میں کمی آئی ہے. اور جو بھی وہ ڈسکشن سے, ٹیبل ٹاک سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. جب تک آپ کسی دوسرے کی بات سنیں گے نہیں تو ظاہر سی بات غلط فہمیاں تو پیدا ہوتی ہی ہیں. تو اس کا ایک بنیادی اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ والدین سے بیٹھ کر بات کی جائے اور ان کو اپنا پیغام پہنچایا جائے, ان کی سنی جائے اور جو بھی اس کا حل ہو اس کو نکالا جائے. ٹھیک ہے. بہرحال صوبائی سطح پہ جو ہے یہ اس الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کو کس طرح مضبوط کیا جائے؟ کافی اسکول ایسے ہوتے ہیں جو ان اویئر رہتے ہیں, جو تعلیمی ہمارے دیکھا جائے تو ہفتے میں ہی چینجز آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ کافی اسکول کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کا یہ ایک بنیادی مقصد بھی ہے کہ ہم ہر اسکول کو آگاہ کرتے ہیں, جو بھی صوبائی سطح پہ تعلیمی جو چینجز ہوتی ہیں ان کو اس سے آگاہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم اپنے مقابلہ حسن قرات کی طرف بڑھنا چاہیں گے اور ہمارے پہلے کنٹسٹنٹ ہیں حافظ محمد تصور. جن کا تعلق دارین ماڈل اسکول, آئیے تشریف لائیے. حافظ محمد تصور دارین ماڈل اسکول سے ان کا تعلق ہے. آئیے گا, مائک ہاں آ جائیں اور مائک آن کر لیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. جی تشریف رکھیے. اب عبد الرحمن محمد فیصل الحرمین انٹرنیشنل اسکول سے آئیے, تشریف لائیے بیٹا. عبد الرحمن محمد فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں, تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह. तशरीफ रखें. और अब हम अपने तीसरे कंटेस्टेंट को बुलाना चाहेंगे. रायान सईद क्राउन सिटी स्कूल से इनका ताल्लुक़ है. रायान सईद तशरीफ़ लाएं और ये हमारे पास आ रहे हैं जी. इसके आए क्योंकि थोड़ा सा जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. تشریف رکھیں. اور اب ہم دعوت دینا چاہیں گے بلال کو جن کا تعلق کراچی کیمبرج اسکول سے. آئی تشریف لائیے. سیگمنٹ کا وقت بھی اختتام کے قریب ہے. بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچی کیمبرج اسکول سے ان کا تعلق ہے. جی بلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلى من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. جی بہت بہت شکریہ. بلال ہمارے ساتھ موجود تھے. جی اب ہم ججز کی طرف بڑھنا چاہیں گے اور جانیں گے کہ جی آج کا یہ جو مقابلہ ہے حسن قرأت جس کو جس کا انعقاد کیا ہے اس کے کیا نتائج آئے ہیں اور جی آپ لوگوں نے نتائج مرتب کر لی. چوتھے نمبر پہ آنے والے پارٹیسپینٹ کا میں سب سے پہلے بتائیے. چوتھے نمبر پہ جس اسٹوڈنٹ نے پوزیشن حاصل کری ہے محمد بلال کراچی کیمبرج اسکول کیمپس 23. محمد بلال ابھی لاسٹ میں جو آئے ہیں وہی بلال چوتھے نمبر پہ آئے ہیں. آئیے بلال. محمد بلال چوتھے نمبر پر آئے ہیں. کراچی کیمبرج اسکول سے آپ کا تعلق ہے. بلال آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ عیسیٰ لیب کا گفٹ. اس کے بعد آپ کو یہ اسٹوڈنٹ نے حنیفیہ اسٹوڈنٹس کا 50% کا واؤچر دیا جا رہا ہے. بیٹھے. تھرڈ پوزیشن حاصل کریے تصور دارین ماڈل اسکول. آ جائیے. تصور دارین ماڈل اسکول سے ان کا تعلق ہے. حافظ محمد تصور تھرڈ پوزیشن پہ آئے ہیں. آپ کو ایک یہ پانڈا اس کا گفٹ دیا جاتا ہے اور آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اور حنیفیہ کا آپ کو یہ واؤچر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تھرڈ نمبر. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو اسٹوڈنٹ آئے عبد الرحمن الحرمین اسکول. عبد الرحمن آ جائیں. عبد الرحمن الحرمین اسکول سے آ جائیں. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ ہے. یہ آپ کا پانڈا کی جانب سے آپ کو گفٹ دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ آپ کو 50% کا واؤچر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرسٹ پوزیشن حاصل کر رہی ہے ریان سعید کراؤن سٹی اسکول. ریان آپ کا تو نام ہی باب الریان پہ ہے. آئیں آپ ماشاءاللہ جنت کا دروازہ. اور یہ آپ کو فرسٹ پرائز کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. ملکہ مسالی کی جانب سے آپ کو یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے اور آپ کو حنیفیہ کی جانب سے یہ کوپون دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بیٹھیں تشریف رکھیں. آفرید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مامون صاحب آئے اور ہمارے ساتھ عالم صاحب آئے. بہت بہت آپ تینوں مہمان گرامی کا شکریہ. ججز کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے پروگرام میں ججز کے فرائض انجام دیے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے افطار کے پکوان کے ساتھ. کہیں نہ جائیے گا. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان.